نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور در حقیقت جاءت آ گئے رسولنا ہمارے فرشتے، ابراہیم رسول کون ہے؟ فرشتے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا خوشخبری کے ساتھ، قالو انہوں نے کہا، سلامن سلام ہوں، قالا انہوں نے کہا، اس نے بھی کہا، قالو سلامن سلام، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کرا، فما تو نہیں لبیسا وہ ٹھہرے، ان مگر جاء وہ لے آئے، بعجلن ایک بچڑا، حنیذ بھنا ہوا۔ اب کیا ہوا؟ اس سے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آ رہے تھے نا، وہ لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ ہومو سیکشولیٹی، مرد مرد کے پاس جاتا تھا، عورتیں عورتوں کے پاس جاتی تھی، شرک بھی آ گیا، لوگوں کے راستے میں بھی بیٹھنے لگے تھے، برائیاں آ گئی تھی ان کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ کو جب انہوں نے اپنی نبی کی بات نہیں مانی، لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے بھیجے، اور فرشتے پہلے کس کے پاس آئے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اور کس کی خوشخبری؟ بیٹے کی خوشخبری دینے آئے تھے انہیں، جب ان کی بیوی حیران ہو گئی کہ مجھے اس وقت کیسے بیٹا ہوگا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آئے تو آتے ہی انہوں نے کیا کیا؟ سلام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کیا؟ سلام۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ کسی کے گھر میں جائیں تو سب سے پہلے کیا کریں؟ سلام کریں، اور سلام جو سلام کر رہا ہے اس کا جواب دیں، ٹھیک ہے؟ گھر میں جاتے ہی پھر کیا ہوا؟ مہمان نوازی کہ انہوں نے کچھ دیر ٹھہرے نہیں کہ وہ گئے اور جا کر بھنا ہوا بچڑا لے آیا، یعنی اس وقت جو ان کے پاس سب سے اچھا تھا مہمان نوازی کے لیے، انہوں نے وہ ان کے سامنے رکھا، ان کے آگے وہ پیش کیا، ٹھیک ہے نا؟ پھر کیا ہوا؟ فلما پھر جب راآ اس نے دیکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، لا تصیلو نہیں وہ پہنچتے، الیہ اس کی طرف، نکیرہم نکیرہ اجنبی سمجھا انہیں، اس نے اجنبی سمجھا انہیں، منکر بھی اسی سے بنا ہے، منکر ہونا، انکار ہونا، اور اجنبی بھی اسی سے ہے، ٹھیک ہے؟ اجنبی سمجھا انہیں، وَأَوْجَسَا اور اس نے محسوس کیا، اوجسا کہتے ہیں دل میں خوف محسوس کرنا، وَأَوْجَسَ اور انہوں نے محسوس کیا، منہ ان سے، خیفتن خوف، قالو انہوں نے کہا، لا تخف امر ہے نہیں تم ڈرو، انا بے شک ہم، ارسلنا ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم لوط لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ کیوں ڈرے تھے؟ خوف کیوں آیا تھا؟ اس سے ایک بات تو یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ پیغمبروں کے اندر یا پیغمبروں کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، پیغمبروں کو صرف اتنی ہی باتیں پتہ ہوتی ہیں جو بات اللہ تعالیٰ انہیں بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے پاس سے پیغمبر کوئی بات نہیں بتا سکتے، کہ اگر ہم چلے جاتے پیغمبروں کے پاس پوچھنے کی بتاؤ ہمارا فیوچر کیا ہے، کیا ہوگا، تو وہ نہیں بتا پائیں گے، بس اتنی بات بتاتے ہیں جتنی اللہ ان کو بتاتے ہیں۔ اب ان کو نہیں پتا تھا، وہ مردوں کی شکل میں آئے تھے فرشتے۔ اب جب انہوں نے بھونا ہوا بچڑا رکھا وہ کھا نہیں رہے تھے، اب ان کو ڈر کیوں ہوا اس بات کا؟ کیونکہ اس وقت دشمن ان کے علاقے میں جو دشمن ہوتا تھا وہ دشمن کے یہاں کھاتا پیتا نہیں تھا۔ اگر وہ دشمن کے یہاں کھا پی لے، مطلب اگر کوئی کسی کے گھر کا کھا پی لے، اس کا مطلب اس کے اندر دشمنی نہیں ہے، اور دشمن جو ہوتا تھا وہ دشمن کے یہاں کھاتا پیتا نہیں تھا۔ ان کو لگا کہ لگتا ہے یہ میرا کوئی دشمن ہو سکتا ہے، جب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ پھر فرشتوں نے کیا کہا کہ ڈرو مت، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے اور ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تب ان کا جو ہے ڈر شانت ہوا۔ اب آپ نے کتنے ورڈز پڑھے خوف کے، ذرا یہ بتائیں؟ اوجسا، اوجسا کیا ہوتا ہے؟ دل میں خوف محسوس کرنا، کسی کو نہ پتہ چلنے دینا کہ میں ڈر رہا ہوں دل میں، یعنی اوجسا مطلب کسی کو سامنے والے کو پتہ نہیں لگنے دینا کہ میں ڈر رہا ہوں لیکن میں ڈر رہا ہوں، اس کے لیے یہ ورڈ آتا ہے اوجسا۔ اسی طرح خافا، خافا سے کیا ہے؟ خوف، یعنی آنے والے وقت کے لیے کسی چیز کے ساتھ ڈرنا، فیوچر کا ڈر، فیوچر کے بارے میں سوچ کر ڈرنا۔ اسی طرح خشیہ، کسی کی عظمت یا بڑائی کی وجہ سے ڈرنا، جیسے اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوتی ہے۔ اسی طرح خشعہ، ایسا ڈر جس کا اثر جسم پر بھی پڑے، یعنی ڈر رہے ہیں اور سامنے والے کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم ڈر رہے ہیں، اس کا اثر ہمارے دل پر بھی پڑتا ہے۔ اور خشع، اسی سے خشوع اور خضوع ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اثر بھی پڑتا ہے ہمارے جسم پر۔ جب خشوع اور خضوع آتا ہے تو ہماری کیا کیفیت ہو جاتی ہے؟ ایک الگ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اتقا، تقوی، یعنی انجام کے خوف سے ڈر، گناہ سے بچنا، ٹھیک ہے؟ گناہ سے بچنا، اللہ کی ناراضگی کا ڈر۔
اسی طرح حدیرہ احتیاط کے ساتھ ڈرنا، یعنی کچھ کام کرنا اپنا احتیاط کے ساتھ ڈرنا. اسی طرح وجفا ایک ورڈ آیا ہے، یعنی ڈر کے مارے دل کا دھڑکنا اور ہمارے ہاتھ پیروں کا بھی دھڑکنا، کانپنا. اسی طرح وجل کوتاہی کر کے ڈرنا، ٹھیک ہے. اسی طرح وجل کوتاہی سے ڈرنا. اسی طرح رعب شدت خوف، کسی کا رعب ہو جانا. اور اسی طرح اشفقہ کسی پر تکلیف آنے کی وجہ سے ڈرنا، خیر خواہی کی وجہ سے ڈرنا. وامرأتہ اور اس کی بیوی قائمتن کھڑی تھی، فضحکت تو وہ ہنسی، فبشرناہا پھر خوشخبری دی ہم نے اسے اسحاق کی، ومن ورائی اور اس کے بعد یعنی اسحاق کے بعد یعقوب کی، یعنی پہلے اسحاق علیہ السلام کی پھر ان کے پوتے کی بھی خوشخبری دے دی کہ ان کے بعد یعقوب علیہ السلام ہوں گے. ٹھیک ہے. کیوں ہنسی وہ کہ میں بانجھ ہوں، کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بانجھ ہوں، میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے. اس لیے ان کو حیرت میں ہنسی. حیرت میں ہنسنا ہوتا ہے نا، یعنی ایک طرح سے خوشی بھی ہو اور حیرت بھی ہو، ایسا کام ہو جائے کہ ہم حیران ہیں اور خوشی بھی ہے اس کام کی. قالت وہ کہنے لگی، یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پر، یعنی ایک یہ جو ہے اس کے لیے آتے تھے محاورے کے لیے، ہائے خرابی میری، ہائے افسوس مجھ پر، ہے نا. الیدو کیا میں جنم دوں گی، وانا اور میں عجوزن بڑھیا ہوں، وہذا اور یہ بعلی میرا شوہر، بعل شوہر کے لیے بھی آتا ہے، پہلے بھی آ چکا ہے سورہ بقرہ میں. ہاں یہ میرا شوہر شیخن بوڑھا ہے، ان بے شک یہ تو چیز ہے عجیب، یعنی یہ تو بہت عجیب چیز ہے، اتنا بوڑھا میرا شوہر اور اتنی بوڑھی میں، اور اوپر سے میں بانجھ بھی اور مجھے بچہ ہوگا. اس بات پر قالو انہوں نے کہا، کس نے، فرشتوں نے، اتعجبینا کیا تو تعجب کرتی ہے، فعلینا کا آیا نا، فعلینا کا وزن پر، کیا تو تعجب کرتی ہے، من امری حکم سے اللہ کے، رحمت اللہ رحمت ہو اللہ کی، وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی، علیکم تم پر، اہل البیتی اے اہل بیت، یعنی پورے گھر کو برکت دی، اے اہل بیت گھر میں رہنے والوں کو، جو بھی تھے، بیوی تھی شوہر تھی، لیکن انہوں نے پورا اہل بیت، یعنی تم اللہ کے حکم پر، اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہو، اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو انہوں نے پھر دعا دی کہ برکت ہو اس کی تم پر اے اہل بیت، انہو بے شک وہ تعریف والا، مجید بڑی شان والا ہے. فلما پھر جب ذہبا چلا گیا ابراہیم علیہ السلام سے، روعا خوف، یہی والا را جو میں نے ابھی بتایا اس کا روٹ کیا ہے، یہ روعا را واو عین، یعنی جب چلا گیا ان سے خوف، تعجب کی وجہ سے ڈرنا، یہاں پر تعجب کی وجہ سے ڈر ہو گیا اب. ٹھیک ہے، جب چلا گیا ان سے خوف، وجاءتہ اور آ گئی اس کے پاس، بشرا خوشخبری، یجادلوننا وہ جھگڑنے لگے ہم سے، فی قوم لوط لوط کی قوم کے بارے میں. کون جھگڑنے لگے، ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ایک پیغمبر نہیں چاہتا نا کہ کسی پر عذاب آئے، اور وہ بھی ایسی قوم پر جس میں ان کے بھتیجے تھے، لوط علیہ السلام تھے، وہ تو ویسے نہیں چاہتے. تو ایک دم وہ جھگڑنے لگے کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے، جیسے ہم جھگڑتے ہیں پیار میں بھی جھگڑتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، وہاں پر تو وہ بھی رہتے ہیں، میری وہ بھی قوم بھی رہتی ہے، یا میرے بھتیجے بھی رہتے ہیں، ایسا کیسے آ سکتا ہے عذاب. انا بے شک ابراہیم، لا حلیم نہایت بردبار میچور، اواہن نرم دل، پہلے بھی آیا نا یہ، منیب رجوع کرنے والے تھے. یا ابراہیم اے ابراہیم، آریز اعراض کرو، انہاذا اس سے، انہو بے شک وہ، قد در حقیقت، جا آ گیا، امرو حکم، ربی کا تیرے رب کا، وانہم اور بے شک وہ، آتیہم آنے والا ہے ان پر عذاب، غیرو نا مردود پھیرے جانے والا، رد کیا جانے والا، پھیرے جانے والا. یعنی انہوں نے کیا کہا کہ آپ پریشان مت ہو، آپ ان سے اعراض کرو، یعنی آپ کے رب کا تو اب حکم آ گیا ہے، اب عذاب آ گیا ہے، وہ پھیرا نہیں جا سکتا. فرشتے تسلی دے رہے ہیں کہ لوط کو تو ہم بچا ہی لیں گے، اہل ایمان کو بھی بچا لیں گے، لیکن ان پر سے اب عذاب نہیں ہٹنے والا، کیونکہ فرشتے آ چکے اب عذاب کے لیے، نیچے اتر چکے اب.
فلما پھر جب جاءت آ گئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے ہمارے فرشتے لوط کے پاس سیئا بہت غمگین ہوئے بہم ان کے بارے میں سوء سے برا لگا انہیں غمگین ہوئے بہت برا لگا ان کو ان کے بارے میں وضاقا اور تنگ ہو گیا بہم ان کے بارے میں ذرعن دل میں یعنی دل میں ان کے تنگی ہوئی اس کے بارے میں وقالا اور کہا یہ تو دن ہے عجیب بڑا سخت یعنی بہت ہی عصیب بہت ہی عجیب دن ہے اور بہت ہی سخت دن ہے عصیب سخت بہت زیادہ سخت یعنی اب ان کو پتہ چل گیا نا فرشتے آ گئے تو ان کیا کہا یہ تو اب ظاہر ہے جب عذاب آئے گا تو وہ دن کیسا ہوگا کتنا خطرناک اور کتنا سخت دن ہوگا وہ ہے نا عذاب والا دن کوئی معمولی دن ہو سکتا ہے وجاءہ اور آئے اس کے پاس قومہ اس کی قوم کے لوگ یہرعونا تیز دوڑتے ہوئے الیہ اس کی طرف ومن قبل اور اس سے پہلے کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے سیئات برے قالا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم ہاؤلائی یہ ہیں بناتی میری بیٹیاں ہننا یہ اطہر زیادہ پاکیزہ ہیں لکم تمہارے لیے واتقو تو ڈرو اللہ سے ولا اور نہیں تخزونی تم رسوا کرو مجھے فی ضیفی میرے مہمانوں کے بارے میں ضعیف سے بھی ہے نا مہمان میرے مہمانوں کے بارے میں الیسا کیا نہیں ہے تم میں رجولون ایک آدمی رشید سمجھدار کیا ہوا تھا لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے بڑے خوبصورت ہومو سیکشولیٹی تھی وہاں پر پھر بیوی کیا گئی ان کی بیوی گئی شہر میں مردوں کو بلا کر لے آئی ہمارے گھر بہت اچھے مرد آئے ہوئے آ جاؤ برائی کے لیے اب سارے بھیڑ ان کے یہاں اکٹھی ہو گئی بھاگتے ہوئے آئے مرد بابلے سے ہو کر ان میں تو بھاگتے ہوئے آئے وہ اور لپکنے لگے لیکن جب یہ ہوتا ہے نا مہمانوں کیونکہ مہمانوں کی بہت عزت ہوتی ہے اور مہمانوں کی عزت کرنی چاہیے خیر آگے آئے گا مہمانوں کا میں بتاؤں گی مہمانوں کی بہت عزت کرنی بھی چاہیے انہیں ڈر تھا کہ میرے مہمانوں کے سامنے تم مجھے رسوا کیوں کر رہے ہو یہ میرے مہمان ہیں تم ان کو رسوا مت کرو اور یہ بیٹیاں ہیں بیٹیوں کا جو اشارہ تھا بعض مفسرین کیا کہتے ہیں صرف ان کی بیٹیوں کی طرف نہیں تھا وہ قوم کی بیٹیوں کی طرف اشارہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے تمہیں بیٹیاں دی ہیں تم شادی کرو اور اچھے طریقے سے عزت کے ساتھ رہو اور اللہ نے جیسا حکم دیا ہے ویسا کرو ٹھیک ہے اور اگر ان کی بیٹیاں تھی تو مطلب یہ کہ بیٹیاں ہیں میری زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے نکاح کرو ان سے اور ان کے ساتھ رہو ٹھیک ہے یہ بیٹیاں یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں تم غیر فطری طریقہ اختیار مت کرو تو اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے تم میرے مہمانوں کے سامنے رسوا کر رہے ہو اتنا غلط کام کرنے کے لیے آگے کیا کوئی بھی تم میں سمجھدار آدمی نہیں بچا قالو انہوں نے کہا لقد در حقیقت علمتا جانتے ہو تم ما لنا نہیں ہے ہمارے لیے فی بناتی کا تمہاری بیٹیوں میں من حقن کوئی حق یعنی کوئی دلچسپی حق کا مطلب کیا ہے یہاں پر دلچسپی تمہیں پتا ہے ہمیں ہمارے اندر بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے تمہاری اور نہ ہم انٹرسٹ لیتے لڑکیوں میں اور بیٹیوں میں وَإِنَّكَ بے شک تو لا تعلمو ضرور تم جانتے ہو جو نرید ہم چاہتے ہیں کس سے کہہ رہے تھے لوط علیہ السلام سے تمہیں پتا ہے ہمیں کیا چاہیے ہم کیا چاہتے ہیں تم جانتے ہو پھر کیوں ہم سے بحث کر رہے ہو یعنی ان کا کیا کہنے کا مطلب تھا ہمارا راستہ چھوڑو ہم سے بحث مت کرو تمہیں پتا ہے ہمیں کیا چاہیے قالا اس نے کہا کس نے لوط علیہ السلام نے کہا لو کاش انا کہ بے شک میرے لیے ہوتا بکم تم پر قوتن کوئی طاقت یا آوی میں پناہ لیتا الا رکنن کسی سہارے کی طرف شدید مضبوط سہارے کی طرف یعنی کاش میں اس وقت اپنے مہمانوں کو بچا سکتا ان کا کہتا کاش میں اس وقت اپنے مہمانوں کو بچا سکتا قالو انہوں نے کہا کس نے فرشتوں نے یا لوط اے لوط بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں یعنی رسولون بے شک ہم فرشتے ہیں ربی کا تیرے رب کے ہرگز بھی نہیں یسیلو وہ پہنچ سکیں گے الیہ کا تجھ تک واسری تو لے چل رات کو لے چل ایک جگہ ہو رہا ہے کہا گیا اسری بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم آیا تھا کہ اسری اس میں بھی یہی تھا اسری رات کو نکال لو بنی اسرائیل کو تمہارا پیچھا کیا جائے گا فرعون تمہارا پیچھا کرے گا ٹھیک ہے امر ہے یا ہٹ گیا یہاں سے اسری تو تم لے چلو بھی اہلی کا اپنے گھر والوں کو بقطعن ایک ٹکڑے میں
من اللیلی رات کے یعنی تہجد کے وقت آدھی رات کو اپنے گھر والوں کو لے نکلو. گھر والوں کو مطلب اپنے اہل ایمان کو بھی. ولا اور نہیں یلتفت پلٹ کر دیکھنا منکم تم میں سے احدن کوئی بھی مگر امراتہ وہ امراتکا تیری بیوی بے شک وہ مصیبوہا پہنچنے والا ہے اسے جو اصابہم پہنچے گا انہیں بے شک موعدہم ان کے وعدے کا وقت صبح صبح ہے کیا نہیں ہے صبح قریب یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کیا صبح قریب نہیں ہے کتنی قریب آ جاتی ہے صبح. اب انہوں نے کیا کہا اپنے گھر والوں کو اور اپنی بیوی کو سب کو رات کو لے کر نکل جاؤ. اپنی بیوی کو چھوڑ دینا. کیوں چھوڑ دینا؟ کیونکہ انہوں نے بھی برا کیا. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کوئی بھی کتنا بھی نیک انسان ہو نیکی اپنے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا. کتنا بھی نیک ہو وہ اپنے اولاد کو نہیں بچا سکتا اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتا. جس نے کون بچا سکتا ہے صرف ہمیں ہماری نیکیاں بچا سکتی ہیں. اس لیے اگر واقعی میں ہمارے اندر خیر خواہی ہے اپنی اولاد کو لے کر یا اپنے رشتہ داروں کو لے کر تو کیا ہے اس کا دھیان کس کی طرف کرنا اللہ کی طرف اس کا رخ کرنا اللہ کی محبت اس کے اندر ڈالنا دین کی محبت اس کے اندر ڈالنا. اگر واقعی میں آپ اپنے بچوں سے سچا پیار کرتے ہیں نا ایسا پیار جو کہ ان کو واقعی میں دنیا سے بھی بچاؤ آپ اور ان کو آخرت کے عذاب سے بھی بچاؤ تو کیا ہے ان کے اندر اللہ کی محبت ڈالنی ہے. اگر آپ اللہ کی محبت نہیں ڈال سکے آپ کے بچے 5 وقت کی نماز کے پابند نہ ہو سکے ان کا دھیان اللہ کی طرف نہ ہو سکا تو آپ نے کوئی بھی کسی بھی طرح کی پرورش نہیں کری. آپ نے صرف دنیا تو دے دی آپ نے سب کچھ برباد کر دیا ان کا سب برباد کر دیا. اس لیے اسلامک تربیت کریں اپنے بچوں کی جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا پالیں. اس سے کیا ہوا وہ پیغمبر تک اپنی بیوی کو نہیں بچا پائے پیغمبر اپنے بچے کو نہیں بچا پائے. ہم کون ہوتے ہیں بچانے والے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے پیغمبروں کے آگے. وہ تو ویسے بھی معصوم تھے اور ہم تو پھر بھی اتنے گنہگار ہیں تو کون بچائے گا ٹھیک ہے نا. فلما پھر جب جا آ گیا امرونا ہمارا حکم جعلنا ہم نے بنا دیا عالیہ اعلی اوپر والے کو اس کے اوپر والے کو سافلہ اس کا نچلا مطلب بستی کو اکھاڑا اوپر لے گئے اور اس کو پٹک کے نیچے کر دیا ٹھیک ہے. وَأَمْطَرْنَا اور برسائی ہم نے اس پر حجارتاً پتھر مطرا خوب برسنا پتھر خوب برسے یعنی بستی بھی پلٹی اور اس کے اوپر سے پتھر بھی برسے. من سجیل کنکر کے کنکریوں کے سجیل کہتے ہیں پکی ہوئی مٹی کے جو کہ بہت تیز لگتے ہیں. منضود تہ بتہ یعنی ایک کے بعد ایک پتھر برسائے ان پر. مسومتن نشان زدہ نشان لگے ہوئے عندہ پاس ربی کا آپ کے رب کے وما ہیا نہیں ہے وہ من الظالمین ظالموں سے ببعید کچھ دور یعنی اب ظالموں سے وہ کچھ دور نہیں تھے مطلب سب کچھ ان کو پتا تھا اہل عرب کو سب پتا تھا. اللہ تعالیٰ یہ اہل عرب کو بتا رہے ہیں کہ تم ظالموں سے کچھ دور نہیں ہو تم وہاں کی بستیوں میں آتے ہو جاتے ہو تم دیکھتے ہو تمہیں سب پتا ہے اس کے باوجود بھی تم کیا کرتے ہو نافرمانی کرتے ہو. کتنا ہو گیا. وَإِلَى مَدْيَنَا اور مدین کی طرف اخاہم ان کے بھائی شعیبن شعیب کو بھیجا. انہوں نے کہا یا قومی اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ اس کے علاوہ ولا اور نہیں تنقصو تم کم کرو نقصا نقص کمی کرنا نہیں تم کم کرو مکیالا ناپ والمیزانہ اور تول ناپ اور تول کیل سے بنائے ناپ اور تول. کیا کرتے تھے وہ زبردست ناپ تول میں کمی کرتے تھے. 2 طریقے سے کمی کرتے تھے. وہ پیمانہ ہوتا تھا اصل میں پیمانے سے ناپا جاتا تھا کوئی وہ نہیں ہوتے تھے زیادہ باٹ واٹ جو ہوتے ہیں نا وہ نہیں ہوتے تھے پیمانہ ہوتا تھا. کیسے کہ جیسے وہ جار وار بنا دیتے نا اس کی 1 کلو کا جار بنا دیا 2 کلو کا بنا دیا اور اسی سے چاول دے رہے ہیں اور اسی سے ناپ کے دال دے رہے ہیں تو وہ ہاں جیسے دودھ دیتے ہیں تو ایسے ہی انہوں نے بنا رکھا تھا. اب وہ 2 طرح سے ٹھگتے تھے لوگوں کو. ایک تو پیمانہ کم بناتے تھے چھوٹا بناتے تھے اور اس میں بھی اندر کچھ مطلب نیچے سے کچھ موٹا سا کر دیتے تھے
ٹھیک ہے. اور پھر جب دیتے تھے تو پورا بھر کے نہیں دیتے تھے, اس قدر وہ کرپشن کرتے تھے, یعنی بہت زیادہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اور جب کسی سے لینے کی بات ہوتی تھی تو ضرورت سے زیادہ لیتے تھے, اور جب دینے کی بات آتی تھی تو جتنا کم دے سکتے تھے اتنا دیتے تھے, اور پیسے پورے پورے لیتے تھے. یعنی بہت گندی برائیاں ان کے اندر آ گئی تھی. تو ان کی قوم نے کیا کہا کہ پہلی بات تو شرک آ گیا, دوسرا ناپ تول میں وہ کمی کرتے تھے. تو پیغمبر نے کیا کہا ان سے کہ شرک مت کرو اور ناپ تول پورا پورا دو. بے شک میں اراکم, میں دیکھتا ہوں تمہیں, بخیرن, اچھی حالت میں. یعنی اس وقت ان کی حالت اچھی تھی, یعنی انہوں نے کہا اس وقت تمہاری حالت اچھی ہے, تم جو ہے اچھی حالت میں ہو, تم جو ہے ناپ تول میں کمی مت کرو, جیسا اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے تم ویسا کرو. وَإِنِّي, اور بے شک میں, اخافو, ڈرتا ہوں تم پر, عذاب سے, یومن محیط, گھیر لینے والے دن کے. محیط کس کو کہتے ہیں؟ احاطہ کرنے کو, گھیرنے کو. میں ڈرتا ہوں ایسے عذاب سے جو تمہیں آ کر گھیر لے گا, ایسا دن جو تم کو گھیر لے گا. وَيَا قَوْمِ, اے میری قوم, اوفو, پورا کرو. اچھا یہ مدین ہے نا, مدین کہاں پر ہے؟ حجاز اور شام کے درمیان ایک علاقہ ہے, حجاز اور شام کے درمیان. وہاں ان کو بھیجا گیا تھا, شعیب علیہ السلام کو. اور شعیب, خطیب کس کو کہتے ہیں؟ تو شعیب علیہ السلام کے لیے لقب تھا خطیب الانبیاء, یعنی ان کو کس کا؟ خطیب الانبیاء کا لقب دیا گیا, یعنی بہت اچھے خطیب تھے. اور اسی طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام کو لقب کیا دیا گیا؟ کلیم اللہ. اور ابراہیم علیہ السلام کو کیا دیا گیا؟ خلیل اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کیا فرماتے تھے کہ انا افصح العرب, میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان ہوں. یعنی فصیح اللسان کا, یعنی ان کی زبان سب سے زیادہ فصیح تھی. فصیح لسان یعنی جامع, تھوڑی بات اور بہت سمجھ آنے والی بات, وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو ہاں حجاز اور شام ان کے درمیان کی یہ جگہ ہے, وہاں بھیجا گیا تھا. یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور بہت. اب کیا ہوا, انہوں نے کیا کہا؟ وَيَا قَوْمِ, اور اے میری قوم, اوفو, پورا کرو, مکیالہ, ناپ, والمیزانہ, اور تول, بالقسطی, انصاف کے ساتھ. ولا, اور نہیں, تبخسو, تم کم کر کے دو, ناسا, لوگوں کو, اشیاءہم, شیء, ان کی جمع, اشیاء, ان کی چیزیں. ولا, اور نہیں, تاسو, تم فساد کرو, فی الارض, زمین میں, مفسدین, فسادی بن کر, یعنی زمین میں فساد مت کرو. بقیت اللہ, بقیہ کس کو کہتے ہیں؟ بقایا جو ہوتا ہے, جو بچا ہوا ہوتا ہے. تو باقی چیزیں جو باقی ہے اللہ کے پاس, خیرون, بہتر ہے. یعنی جو بچا ہوا ہے وہ اللہ کے پاس ہے. یعنی اگر تم ناپ تول میں کمی نہیں کرو گے, انصاف سے کام لوگے, تو اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کے پاس بہتر اجر ملے گا. ٹھیک ہے. تو کیا ہے, باقی جو ہے وہ بچت اللہ کی طرف سے بہتر ہے, یہ سمجھو. یعنی جو تمہارے پاس بچت رہ جائے, بقیہ کیا ہے؟ بچت اللہ کے پاس بہتر ہے, لکم, تمہارے لیے, ان کنتم, اگر ہو تم, مومنین, ایمان لانے والے. وما, اور نہیں ہوں میں, علیکم, تم پر, بحفیظ, نگہبان, یعنی ہر وقت تم پر نگہبان نہیں ہوں میں. اگر تم اللہ تعالیٰ کا کہنا مانو گے, اللہ تعالیٰ کی بات مانو گے, تو وہ تمہیں اور برکت دے گا, اور پھر اس کے پاس اجر بھی ملے گا, دنیا میں بھی برکت اور آخرت میں بھی اجر ملے گا. قالو, انہوں نے کہا, یا شعیب, اے شعیب, صلاتو کا, کیا؟ صلاتو کا, تیری نماز, تامرو کا, حکم دیتی ہے. صلاۃ نماز کو کہتے ہیں نا. کیا تیری نمازیں تامرو کا, حکم دیتی ہیں تجھے, یہ کہ نترو کا, ہم چھوڑ دیں, ترا کا, نترک, ہم چھوڑ دیں, ماں, انہیں, جن کی, یعبدو, عبادت کرتے تھے, آباؤنا, ہمارے باپ دادا, یا ان نفعلا, ہم کریں, یا نہ ہم کریں. اب ان یہاں پر کیا آگے؟ نہ کے لیے. یا نہ ہم کریں, فی اموالنا, اپنے مالوں میں, جو نشاہو, ہم چاہیں. مطلب تم ہمیں یہ حکم دے رہے ہو کہ ایک تو ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں, اور ہمارے مالوں میں جو ہم چاہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے مال ہے, ہمارا جو دل کرے گا ہم وہ کریں گے. ہم چاہے ناپ تول کو کیا, ہم چاہے زیادہ دیں یا کم دیں, ہماری مرضی. اور تم یہ چاہ رہے ہو کہ ہم اپنے مالوں کے ساتھ وہ کریں جو اللہ چاہ رہا ہے, یعنی جو تم چاہ رہے ہو, اپنی مرضی نہ چلائیں ہم. انکا, بے شک تم, لانتا, ضرور ہی تم, حلیم, بردبار, رشید, سمجھدار ہو. یعنی وہ بھی سمجھدار تھے, بردبار تھے, ان کی بھی اچھی اسٹیٹس تھی سوسائٹی میں. قالا, انہوں نے کہا, تم اتنے سمجھدار ہو اور ایسی باتیں کر رہے ہو ہمارے سامنے.
ان کا مطلب یہ تھا کہنے کا. قالا انہوں نے کہا یا قومی اے میری قوم ارائیتم کیا دیکھا ہے تم نے اگر کنتو ہوں میں علی بینۃ کھلی ہوئی نشانی پر من ربی اپنے رب کی طرف سے ورزقنی اور اس نے رزق دیا ہے مجھے منہ اپنے پاس سے رزق حسنن اچھا وما اور نہیں اریدو میں چاہتا کہ اخالفکم میں مخالفت کروں تمہاری اخالفو میں مخالفت کروں تمہاری الا طرف اس کے جو انہاکم میں روکتا ہوں تمہیں انہو اس سے ان نہیں اریدو میں چاہتا مگر اصلاح میں کیا چاہتا ہوں میں تمہاری مخالفت نہیں کر رہا بلکہ میں تمہاری کیا کر رہا ہوں اصلاح کر رہا ہوں ماں جو استطاعتو میں طاقت رکھتا ہوں یعنی جتنی میں طاقت رکھتا ہوں میں تمہاری اتنی ہی اصلاح کر سکتا ہوں وما اور نہیں توفیق میری یعنی مجھے میری توفیق صرف کس پر ہے نہیں ہے توفیق میری مگر اللہ کے ساتھ علیہ اسی پر توکلتو میں نے بھروسہ کیا وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف انیب میں رجوع کرنے والا ہوں وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم لا یجرمنکم کیا ہے یہاں پر کس سے بنا ہے جرم سے کیا لا نہیں یجرمنکم مجرم بنا دے تمہیں ہرگز بھی نہ مجرم بنا دے تمہیں شقاق شق مخالفت شق کس کو کہتے ہیں پھٹنے کو کہتے ہیں مخالفتوں میں بھی کیا ہوتا ہے رائیں پھٹ جاتی ہیں اس لیے شق مخالفتوں کے لیے بھی آتا ہے تو یہاں پر کیا ہے ہرگز بھی نہ مجرم بنا دے تمہیں شقاقی میری مخالفت کہ یصیبکم پہنچے تمہیں مثل اس کے جو اصابہ پہنچا قوم نوح کو یا قوم ہود کو یا قوم صالح کو اور نہیں ہے قوم لوط تم سے بھی بعید کچھ دور یعنی انہوں نے کیا کہا کہ تم دیکھتے نہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت کے چکر میں تم مجرم بن جاؤ اللہ کی نظروں میں مجرم بن جاؤ جیسے کہ قوم لوط جیسے کہ قوم ہود کے ساتھ ہوا قوم صالح کے ساتھ ہوا اور تم دیکھ نہیں رہے تمہارے ابھی گزری ہے قوم لوط تو ابھی گزری ہے اس کے بعد تو تم آ گئے قوم لوط سے زیادہ واقف تھے کیونکہ زیادہ پرانی نہیں تھی وہ قوم ان کے سامنے کہ تم دیکھ نہیں رہے وہ تو تم سے دور بھی نہیں تھی پھر بھی تم نہیں مان رہے واستغفروا اور استغفار کرو ربکم اپنے رب سے پھر توبہ کرو اس کی طرف بے شک ربی میرا رب رحم کرنے والا ہے ودود بہت محبت کرنے والا ہے یعنی رحم کرنے والا بھی ہے اور محبت دیکھو نا کتنا پیارا نام ہے اللہ کا ودود رحیم ودود اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں ہے نا بہت محبت کرنے والا ہے وہ اس لیے اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ ہم کام کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے اور وہ کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے قالو انہوں نے کہا یا شعیب اے شعیب نہیں نفقہ ہم سمجھتے فقہ سے ہے یہ نہیں ہم سمجھتے کثیرن نہیں ہم سمجھتے اکثر کو مما اس میں سے جو تقولو تم کہتے ہو وَإِنَّا اور بے شک ہم ضرور ہی دیکھتے ہیں فینا ہمارے درمیان ضعیفاً ایک کمزور آدمی یعنی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی تم کیا باتیں کر رہے ہو اور بہت سی باتیں تو ہمیں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہم تو اب تمہیں کمزور آدمی دیکھ رہے ہیں قالا انہوں نے کہا یا قومی اے میری قوم اچھا ولولا اور اگر نہیں ہوتی رہاتکا تمہاری برادری رہاتو برادری قبیلہ اور اگر نہ ہوتی تمہاری برادری لا ضرور رجمنا کا رجم ضرور ہم سنسار کر دیتے تمہیں رجم کر دیتے سمسار کر دیتے تمہیں اور نہیں ہو تم ہم پر بھی عزیز کوئی عزیز غالب تم ہم پر غالب نہیں ہو یعنی انہوں نے کیا کہا اگر تمہاری برادری نہ ہوتی نا یعنی ان کی برادری اچھی تھی بڑی تھی کنبہ ان کا بڑا تھا اور رتبے والے تھے وہ ٹھیک ہے ان کے جو باپ دادا تھے وہ بھی رتبے والے تھے تو انہوں نے کیا کہا اگر تمہاری برادری نہ ہوتی نا تو آج ہم تمہیں سنسار کر دیتے تم ایسی باتیں کر رہے ہو اور سنسار کیا ہوتا ہے آدھا زمین میں دبا کے اور پتھر مارنا یعنی ہم تمہارے ساتھ ایسا کر دیتے قالا انہوں نے کہا یا قومی اے میری قوم کیا رہتی میری برادری کیا میری برادری اعزو زیادہ عزیز ہے تم پر من اللہ اللہ سے یعنی تم میری برادری سے ڈر رہے ہو اللہ سے نہیں ڈر رہے ہو یعنی تمہیں میری برادری کی فکر ہے اللہ کی نہیں واتخذتموہ اور بنا لیا تم نے اسے وراءکم
ظہرین اپنی پیٹھ کے پیچھے، وراء پیچھے تمہاری پیٹھ کے، بے شک میرا رب اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو محیط گھیرنے والا ہے. یعنی تمہیں میری برادری لگ رہی ہے اور تم نے میرے ساری باتیں اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دی، تو تم میرا رب جو ہے جو تم کر رہے ہو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم عمل کرو، عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اپنی جگہ پر، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں. سوف جلد ہی تم جان لوگے، من کون، یاتی ہی آتا ہے اس کے پاس عذاب، یخزی ہی جو رسوا کر دے گا اسے، اور کون ہے جو قاذبن جھوٹا ہے. ورتقیبو اور تم انتظار کرو، بے شک میں بھی معکم تمہارے ساتھ رقیب انتظار کرنے والا ہوں. ولما اور جب آ گیا امرنا ہمارا حکم، نجینا ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ، برحمتن اپنی رحمت سے، منا اپنی طرف سے، واخذتی اور پکڑ لیا، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، صیحۃ ایک چیخ نے، فاصبحوا تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں، جاسمین اوندھے منہ پڑے ہوئے. ان کے اوپر بھی عذاب آیا، چیخ آئی، عذاب آیا، اور کیسے ہو گئے وہ اوندھے منہ، جیسے وہ کبھی بسے ہی نہیں تھے. کأن جیسا کہ لم نہیں، یغنو وہ بسے تھے، فیہا اس میں، الا خبردار، بودن ہلاکت ہے، دوری ہے، لی مدینہ مدین والوں کے لیے، کما جس طرح، بعیدت دوری ہوئی، ہلاکت ہوئی، سمود پر، قوم سمود پر، جس طرح قوم سمود پر دوری ہوئی، ہلاکت ہوئی، اس طرح کون ہو گئی قوم مدین، یعنی یہ والی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم.